صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی رسول ہیں. آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور کے 2 صحابی سفر پہ تشریف لے گئے اور راستے میں وہ جا رہے تھے، صحرا تھا، پانی نہیں تھا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو جب ظہر کی نماز کا وقت آ لیا اور پانی موجود نہیں تھا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز ظہر ادا کی. اور یاد رکھیں کہ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے صرف اہل اسلام کو عطا فرمائی، یہ کسی اور دین کو نہیں بخشی گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پہلے کسی دین میں تیمم کی نعمت نہیں ہے، نہ وضو کی نعمت ہے نہ تیمم کی نعمت ہے. فرمایا کہ اگر پانی ہے تو وضو کرو اور اگر پانی نہیں تو تیمم کرو. کیا مطلب ہے کہ پہلے تو نیت کرو طہارت کی، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ پاکیزہ زمین پہ لگاؤ، پھر جاڑ لو اور جاڑنے کے بعد اپنے چہرہ جس جگہ کو دھونا ہوتا ہے چہرے، اپنے پورے چہرے پہ مسح کر لو، پھر لگاؤ، پھر جاڑو اور جاڑنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کونیوں تک اور بایاں ہاتھ کونیوں تک اس پہ مسح کر لو. تو یوں کرنے سے چہرے اور کونیوں تک بازوؤں کا مسح کرنے سے تم پہلے نماز کے قابل نہیں تھے، اب تم طہارت کے ساتھ نماز کے قابل ہو جاؤ گے. کتنی بڑی آسانی ہے جو شریعت نے عطا فرمائی ہے. اور اگر آپ بخاری شریف پڑھیں تو پتہ چلے گا یہ آسانی ہم سب کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی لخت جگر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے جوڑوں کے صدقے نصیب ہوئی ہے. یہ سورہ نور پڑھیں اور واقعہ افک جہاں پہ بیان ہوا ہے وہاں پہ کہ آپ کا ہار مبارک گم ہو گیا اور پورا قافلہ جا رہا تھا، ہار شریف گم ہو گیا اور ایک پہر گزر گیا، ہار نہیں مل رہا تھا، قیمتی ہار تھا نہیں مل رہا تھا. اور آپ اپنے ہودج شریف میں تھیں، پردے کے اندر ڈولی میں تھیں اور صحابہ ہار ڈھونڈ رہے تھے. ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت جانے لگا اور قریب تھا کہ نماز صحابہ کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہو جاتی، نکل جاتا ٹائم. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ آپ راستے میں ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ کا ہار نہیں مل رہا اور اس سلسلے میں نماز جا رہی ہے، اب وضو کا انتظار نہ کرو، تم ہار ڈھونڈو اور تیمم کر کے نماز پڑھو. ہم اس ہار کے صدقے پوری امت مسلمہ کو تیمم کا تحفہ عطا کرتے ہیں. تو جو لوگ حضرت سیدہ کے بارے میں یاواں گوئیاں کرتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے یہ تو وہ پاک بی بی ہے جس کی برکت سے اللہ نے قیامت تک ہر مسلمان کو آسانی عطا فرمائی ہے. تو پھر ان کے بارے میں بات کی جائے. حضرت سیدنا عمر فاروق آگے آئے جب یہ آیت تیمم نازل ہوئی، فَتَيَمَّمُوا بِسَعِيدٍ طَيِّبٍ کہ اب تیمم کر لو. تو آپ آگے آئے اور آنکھوں میں آنسو تھے اور فرمایا اے آل ابی بکر صدیق، یہ آپ کا ہم پہ پہلا احسان نہیں ہے، یعنی اے سیدنا صدیق اکبر، آپ کے گھرانے کی وجہ سے ہر دوسرے دن اسلام کو ایک نئی نعمت نصیب ہوتی ہے. تو تیمم کیا، تیمم کر کے دونوں صحابہ نے ظہر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد پھر سواریوں پہ سوار ہوئے، قصر نماز پڑھی، سواریوں پہ سوار ہوئے اور پھر نکل پڑے. تھوڑا سا آگے پہنچے تھے اور ظہر کی نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ پانی نظر آ گیا. تو اب دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا. ایک کہنے لگا کہ پانی پہلے نہیں تھا تو تیمم کیا تھا نا، اب مل گیا ہے تو اب دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ ظہر دوبارہ پڑھو نئے سرے سے. دوسرے نے کہا نہیں، یہ اسلام کی رخصت ہے، آسانی ہے، اسلام نے عطا کی ہے، جو زور تیمم سے پڑی تھی وہ ہو گئی، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت، یا وضو کر بھی لو تو دوبارہ ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وضو تو ظاہری بات ہے دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے آئندہ نماز کے لیے، لیکن دوبارہ ظہر کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس نے کہا دہرانا ہے اس نے کہا بھائی مجھے تو یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے، میں تو دہراؤں گا. اس نے دوبارہ وضو کر کے زور دہرا لی. یہ مسلم شریف. اور دوسرے نے کہا نہیں میں کوئی نہیں دہراؤں گا. اس نے کوئی نہیں دوبارہ زور پڑی اور وضو تازہ بنا لیا اور تھون. لیکن اختلاف اب صحابہ میں ہو رہا ہے، توجہ رکھیں، لیکن نہ اس اختلاف کی وجہ سے ان میں کوئی دشمنی ہوئی
نہ ان میں سے کسی نے دوسرے کو فاسق اور بدعتی کہا، نہ کسی نے دوسرے پہ فتویٰ لگایا۔ وہ صحابی رہے، وہ بھائی رہے، وہ شیر و شکر رہے، پھر سے سواریوں پہ بیٹھے اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور دونوں نے اپنا اپنا ماجرا سنایا۔ یا رسول اللہ، پانی نہیں تھا، ہم نے تیمم کر کے زور پڑی، پانی نظر آیا، اس نے وضو کر کے دوبارہ پڑھی ہے، میں نے نہیں پڑھی، اب آپ فرمائیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اب کیونکہ یہ اختلاف دائرہ شریعت کے اندر تھا، شریعت کے فریم سے باہر نہیں تھا، اس لیے اس کو ڈیل کرنے کا حضور نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ آج کل ہمیں اور ہمارے علماء اور مفتیان کرام کو بھی، جن کو نہیں پتا ان کو آنا چاہیے، تاکہ امت میں ایک دوسرے کے خلاف یہ جو جنگ شروع کر دی گئی ہے، یہ جو فتویٰ بازیاں شروع کر دی گئی ہیں، یہ جو پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی گئی ہیں، یہ سلسلہ بند کر کے امت کو پھر سے اتحاد کے راستے پہ لایا جائے کہ اختلاف جب شریعت کے دائرے میں ہے تو پھر دوسرے کو جینے دو اور دوسرے کی رائے کا احترام کرو، اپنی رائے بھی بے شک رکھو، اجازت ہے۔ حضور نبی رحمت جو کائنات کے سب سے بڑے مفتی ہیں، بولیے سب سے بڑے مفتی بھی ہیں، سب سے بڑے عالم بھی ہیں، اور نبی دو جہاں بھی ہیں، آپ نے جو فیصلہ سنایا اور جو فتویٰ صادر فرمایا وہ یہ نہیں تھا کہ بھائی تو غلط اور تو صحیح، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا اما انت فقد اخذت اجرک مرتین، فرمایا جس نے 2 دفعہ پڑھی ہے، فرمایا تو نے اللہ تعالیٰ سے دوہرا اجر کما لیا ہے، تجھے دوہرا اجر مل گیا، تو نے 2 دفعہ پڑھی ہے۔ اور جس نے 1 دفعہ پڑھی تھی اسے فرمایا اما انت فقد اصبت السنہ واجزأتک صلاتک، فرمایا تو نے 1 دفعہ پڑھی اور تیمم سے پڑھی ہے، تو نے مجھ محمد کی سنت کو پا لیا ہے، تو نے میری سنت کے مطابق عمل کیا ہے اور تیری نماز جائز ہو گئی ہے۔ اس کو بھی صحیح کہا، اس کو بھی صحیح کہا، کیونکہ شریعت کے فریم کے اندر اختلاف تھا اور دونوں کو جمع کرنا ممکن تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اس مسئلے پہ جمع فرما دیا، فرمایا تو نے دوہرا اجر کمایا ہے اور تو سنت کے مطابق